السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کے بارے میں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اور یقیناً آپ کو یہ پہلے نہیں پتہ ہوگا۔ پاکستان میں اوسطاً سالانہ 15 لاکھ ٹن آم پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے لگ بھگ 1.5 لاکھ ٹن آم برآمد کیے جاتے ہیں، باقی ہم وطن عزیز میں استعمال کرتے ہیں۔ آم میں اس کی قسم کے مطابق بحساب وزن 20 سے 40% تک گٹلی ہوتی ہے۔ اگر اوسطاً 25% بھی گٹلی ہو تو 13 لاکھ ٹن آموں سے 3 لاکھ ٹن سے زائد گٹلیاں نکلتی ہیں، جنہیں ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد ہر شے پر غور کرنا چاہیے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد چھوٹی سے چھوٹی شے پر، اس کی ساخت پر، اس کے اجزائے ترکیبی پر، اس کے ممکنہ استعمال اور بنی نوع کے لیے اس کی افادیت پر غور و تحقیق کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ہم دہائیوں سے آم کھا رہے ہیں اور گٹلیاں کچرے میں پھینک رہے ہیں۔ آج تک ہمارے کسی دانا، کسی حکیم یا کسی خوراک سے متعلق سائنسدان یا پروفیسر نے اس پر سوال نہیں اٹھایا کہ اس گٹلی یا اس کے اندر موجود گری کی کیا کمپوزیشن ہے، یا اس سے انسانوں کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور آخر کار ہمیں ہمارے آم سے نکلنے والی گٹلی میں موجود گری کی کیمیائی ساخت اور افادیت و اہمیت کی بابت بھی گورو نے ہی آگاہ کیا۔ آم کی گٹلی سے نکلنے والی گری میں سے 10 سے 12% ایک طرح کا مکھن ہوتا ہے جس کی کیمیائی ساخت کوکا بٹر کے قریب ہے۔ کوکا بٹر کوکا پھلیوں سے نکلنے والے اس مکھن کو کہتے ہیں جسے بہترین چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوکا مکھن کی تھوک میں عالمی منڈی میں قیمت پاکستانی روپوں میں 1100 روپے فی کلوگرام ہے، جبکہ واقفان حال کا کہنا ہے کہ آم کی گٹلی سے نکلنے والے مکھن کی خوشبو کوکا بٹر سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آم کی گٹلی سے نکلنے والے مکھن میں موجود مختلف اقسام کے تیل اور مائکرو نیوٹرینٹس انسانی جلد اور بالوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس مکھن میں سے عملے تخلیص کے ذریعے ایک تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ تیل کھانوں اور ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے مینگو سیڈ آئل کہتے ہیں۔ اس کی قیمت قریب 5000 روپے پاکستانی فی کلوگرام ہے، جبکہ تیل کے بعد بچا ہوا پھوک بہترین گلوٹن فری آٹا ہے جسے ہم گندم کے آٹے میں مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے انسانی خوراک میں نہ بھی شامل کرنا چاہیں تو مرغیوں یا گائے بھینسوں کی خوراک میں مکئی کے بہترین نعم البدل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اگر 13 لاکھ ٹن آم سالانہ جو ہم کھاتے ہیں، اس کی گٹلیاں ہم گھروں کی چھت پر اکٹھا کرتے جائیں اور کسی گٹلیاں جمع کرنے والے کو دے دیں تو سالانہ 3.25 لاکھ ٹن گٹلی جمع ہو سکتی ہے۔ گٹلی میں گری کی مقدار اوسطاً آدھی ہوتی ہے۔ اس حساب سے ہم سالانہ 1.5 لاکھ ٹن سے زائد گری جمع کر سکتے ہیں۔ اس 1.5 لاکھ ٹن گری سے بحساب 10% 15,000 ٹن آم کی گری کا مکھن حاصل ہوگا۔ اس مکھن کی کم سے کم قیمت ایمیزون پر 200 گرام کا پیک $20 کا فروخت ہو رہا ہے۔ کوکا بٹر سے آدھی بھی لگائیں تو یہ قریب 8 ارب روپے بنتے ہیں، جبکہ تیل نکالنے کے بعد کا آٹا بحساب 30 روپے بھی لگائیں تو 4 ارب کا ہوگا۔ اسی طرح صرف ایک بیکار ترین نظر آنے والی شے سے ہم سالانہ 12 ارب روپے کے وسائل مہیا کر سکتے ہیں، اور 12 ارب روپے کا مطلب ہے 40,000 خاندانوں کی سال بھر 25,000 ماہانہ آمدن۔ یہاں یہ بتانا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ بھارت میں بڑے پیمانے پر آم کی گٹلی سے تیل نکالنے کا کام ہو رہا ہے اور وہ اسے دنیا بھر میں برآمد بھی کر رہا ہے۔ حال ہی میں ان کی سرکار نے 30,000 ٹن سالانہ مکھن حاصل کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، جو ان کی کل ممکنہ پیداوار کا 30% ہے۔ آم کی گٹلی کی گری سے مکھن نکالنے کے لیے ہائیڈرولک پریس کی تکنیک سب سے کارآمد ہوتی ہے۔
ہائیڈرولک پریس سے مکھن نکالنے سے پہلے گری کو خشک کیا جانا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا سولر ڈی ہائیڈریٹر اور کم استطاعت کا ایک ہائیڈرولک آئل ایکسٹریکٹر زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 لاکھ میں بن جائے گا۔ اس طرح کے ایک سیٹ سے 30 سے 60 کلو روزانہ مکھن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک ماہ کی پیداوار کی مالیت اس سارے سسٹم کی مالیت سے زیادہ ہوگی۔ پھر کہتا ہوں قدرت نے فیاضی میں کمی نہیں کی، ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اگر ہم خدا کی تفویض کردہ نعمتوں کا درست استعمال شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم خوشحال نہ ہو جائیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے اپنی فیملی، دوست، احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔